میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات کا ذکر فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ اکبر، جو نماز قائم کیے۔ پتہ چلا جس طریقے سے تلاوت کے ذریعے اللہ خسارے سے بچا لیتا ہے، ایسے ہی اقامت صلاۃ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل خسارے سے بچا لیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ بھی دنیا میں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آج کی تنگدستی کا شکار انسان بہت سارے بزرگوں کے پاس جاتا ہے، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں، بابا پریشانی ہے، دھندا نہیں چلتا، کاروبار میں مندی چل رہی ہے، گاہک دکانوں پر نہیں آتے۔ حضرت کسی نے ہمارے کاروبار میں بندش تو نہیں کر دی، غرض کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس طریقے کی چیزوں کے سلسلے میں کبھی پریشان حال اچھے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے صحیح رہنمائی ملتی ہے، اور کبھی ایسوں کے پاس پہنچتے ہیں جن کو خود کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نتیجتاً شکار ایسے ہو جاتے ہیں کہ مال جو کچھ تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو عورتیں اپنی آبرو بھی گنوا کر کے آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ چاہتے ہیں تنگدستی سے آپ سے چھٹکارا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی پیدا فرما دے۔ سب کے وظیفے آپ نے سنے ہوں گے، میں آج اللہ کا عطا کردہ ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کا عطا کردہ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے، اے رزق کے متلاشیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں رزق عطا کروں تو اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تمہیں روزی عطا کروں گا، اور جو رب روزی دینے کا وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ نسخہ عطا فرما دیا، نماز قائم کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آنے والے ننھے بچوں کے رونے کی آواز پر اپنی نماز مختصر کر دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا نماز کے سلسلے میں شدت کے ساتھ حکم اور قائم کرنے کا حکم کیوں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نماز ہی ہے جو بے شمار برکتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، یہ نماز ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز ہے جو عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ نماز ہے جو تکبر سے پرے رہنے کی تعلیم دیتی ہے، یہی نماز ہے جو بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے، یہی نماز ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت ساری ترقیوں کی منازل طے کرتا ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اقامت صلاۃ کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ، ان کے وقتوں کے ساتھ، اس کی اچھی طریقے سے شرعی اعتبار سے رعایت کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کرو گے تو اب اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ قبر میں نماز کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے، جو دنیا میں نماز پڑھے گا اللہ قبر کے اندر اس کی تاریکی کو، قبر کی تاریکی کو دور فرما کر قبر کو منور و مجلہ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم نماز تو کسی
حد تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ لوگ نماز کے پابند بھی نظر آئیں گے, لیکن اگر ہم نماز دیکھتے ہیں تو وہ نماز جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اس مومن کی نماز کے بارے میں فرمایا, جس مومن کی نماز اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے, جب ہم مومن کی نماز کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کی نماز کا جائزہ اگر لیں, آج کے مسلمانوں کا الا ماشاءاللہ بہت ساروں کی نمازوں کے اندر ایمان والوں کی جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز نظر نہیں آتی, بلکہ نماز کا معاملہ دوسرا نظر آتا ہے. اب ایمان والے جن کو رب قدیر کامیابی عطا فرماتا ہے ان کی نماز کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ نماز میں گریہ زاری کرتے ہیں, ان کی نمازیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کی نماز ان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے, اور ان کی نماز کا حال یہ ہوتا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کے قرب کی دولت سے انہیں وہ نماز مالا مال کر دیتی ہے. آج ہماری نماز کیسی نماز ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں, ہماری نماز میں خشوع بھی نظر نہیں آئے گا, ہماری نماز میں خضوع بھی نظر نہیں آئے گا, بلکہ ڈرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھ پر حکم نہ لگ جائے. لیکن منافقین کی جو نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا, اگر مسلمانوں کی الا ماشاءاللہ نماز کو دیکھا جائے تو وہی طریقہ ان کا نظر آتا ہوا دکھائی دے گا. اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ تو قرآن منافقین کی نماز کے بارے میں کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. اللہ اکبر, ان کی نماز کے اندر وہ سستی سے نماز ادا کرتے ہیں, بالکل مردے کی طرح نماز ادا کرتے ہیں. نہ رکوع برابر ہو رہا ہے, نہ سجدے برابر ہو رہے ہیں, نہ قیام برابر ہو رہا ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس قسم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اللہ کی رحمت اس بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے جسے تو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میری نظروں سے گزرا جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے, اس کے امکانات ہوتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کہ کہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب نہ ہو جائے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے. نماز خضوع کے ساتھ ادا کریں, خشوع کے ساتھ ادا کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو رب قدیر جل جلالہ نے دوسری بات فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یعنی پہلی چیز جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, دوسری چیز جنہوں نے نماز قائم کی, اور تیسری چیز اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ, ہم نے جو ان کو روزی عطا فرمائی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں, ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں اور باطن میں بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اولیاء کے بارے میں اور متقین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو متقی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتا ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے, اور یہ نہیں کہ ردی خرچ کرتا ہو بلکہ نیکی کو اس وقت تک یہ خرچ پہنچ نہیں سکتا, یہ انفاق جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہ کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور آیت کے آگے کے ٹکڑے نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے اور انسان کو متنبہ کر دیا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. اللہ اکبر, جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو نا اللہ جانتا
جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اللہ کے نام پہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ جو ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور جو ہمیں پسند ہوتا ہے اسے اللہ کے نام پر دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں تک کہ خرچ کرنے والے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے، ظاہر میں بھی دو، باطن میں بھی دو، دکھا کر کے بھی دو، چھپا کر کے بھی دو، اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں کوئی خسارہ ہے ہی نہیں، کوئی نقصان ہے ہی نہیں، کوئی ٹوٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رب قدیر نے مختار کائنات بنایا، مالک دو جہاں بنایا، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا لٹاتے تھے رسول اعظم پر، کتنا لٹاتے تھے دین کے نام پر، کتنا لٹاتے تھے اللہ عز و جل کی راہ کے اندر، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس پروگرام کے اندر، آج کے اس جشن دستار کے اندر تین چیزوں کا پیغام لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کے جذبے کے ساتھ جاؤ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں۔